یہ حقیقت ہے۔ ہم اس واقعے کو ایمان، عبرت اور بصیرت کے ساتھ سنتے ہیں اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام سے، جنہیں اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اپنی فطرت سے بغاوت کر چکی تھی۔ وہ اپنی شہوت کو حلال راستے پر استعمال کرنے کے بجائے حرام اور غیر فطری راستے اختیار کرنے لگے تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے وہ کام اپنایا جو دنیا کی کسی قوم نے ان سے پہلے نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں پکارا، اللہ سے ڈرو، پاکیزگی اختیار کرو، حلال راستہ اپناؤ اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کرو۔ وہ ایک نبی کی آواز تھی، وہ رحمت کی پکار تھی، وہ آخری تنبیہ تھی۔ مگر قوم کا حال یہ تھا کہ سچائی دیکھ کر بھی انکار، نصیحت سن کر بھی تمسخر اور پاک دعوت کو ٹھکرا دینا۔ وہ بدکاری میں حد سے آگے بڑھ چکے تھے۔ لوگوں کی نگاہوں میں گناہ معمول بن چکا تھا۔ دل اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ خیر کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا، اللہ نے تمہارے لیے پاک رشتے مقرر کیے ہیں، شادی کا نظام عطا کیا ہے، حلال محبت کا راستہ دیا ہے۔ مگر جواب میں وہ طنز کرتے، وہ نبی کا مذاق اڑاتے اور اپنی گمراہی پر ڈٹے رہتے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے نبی کو شہر سے نکال دینے کی بھی دھمکی دی۔ یہ بغاوت صرف ایک فرد کے خلاف نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم کے خلاف کھلی سرکشی تھی۔ اور جب انسان حد پار کر دے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، مگر اس سے پہلے حجت پوری کی جاتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، تنبیہ کی جاتی ہے۔ یہی عدل الہی ہے۔ اسی دوران اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں زمین پر آئے۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی کہ قوم لوط پر عذاب آنا یقینی ہو چکا ہے۔ پھر وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے مہمان بن کر۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے لیے فکر مند ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنی قوم کی بدکاری کا علم تھا۔ جب قوم کو خبر ہوئی کہ نبی کے گھر خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ گناہ کے ارادے سے گروہوں کی صورت میں اس گھر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ یہ انسانیت کی پستی کی آخری حد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن قوم نہ مانی، ان کے دل گناہ میں جکڑے جا چکے تھے۔ اسی لمحے فرشتوں نے نبی کو بتایا، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے، اور اب اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہے۔ پھر فیصلہ سنا دیا گیا، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں نکل جاؤ، پیچھے مت دیکھنا۔ مگر ایک عورت، نبی کی زوجہ، اس حکم میں شامل نہ تھی، کیونکہ وہ دل سے اس قوم کی طرفدار تھی، حق کے ساتھ نہیں تھی۔ پھر وہ گھڑی آئی جب آسمان نے اللہ کے حکم پر لرزنا شروع کیا۔ صبح ہونے سے پہلے آسمان سے پتھروں کی بارش برسی، سخت مٹی کے پکے ہوئے کنکر، نشان زدہ جو سیدھے مجرموں پر پڑتے گئے، اور پھر وہ بستیاں الٹ دی گئیں، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر۔ قرآن اسے سخت پکڑ کہتا ہے۔ یہ محض تباہی نہ تھی، یہ عدل الہی کا ظہور تھا۔ اللہ نے اہل ایمان کو بچایا اور سرکشوں کو مٹا دیا۔ آج بھی وہ مقام عبرت کی نشانی کے طور پر باقی ہے، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ جب گناہ فخر بن جائے اور حق کا انکار معمول، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی نظام اسے روک نہیں سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے، پاکیزگی عزت ہے، ایمان حفاظت ہے، اور اللہ کی نافرمانی تباہی ہے۔ یہ سنت الہی ہے کہ اللہ مومنوں کو بچاتا ہے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہ داستان صرف تاریخ نہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور اللہ کے حدود کا احترام کریں، کیونکہ نجات ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے اور ہلاکت اس راستے پر جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے، اس واقعے میں متقی لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔